أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت اور ایک اچھی بات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ اچھی باتوں کو آگے پہنچانا، دین کی سمجھ بوجھ ایک دوسرے تک پہنچانا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشنودی اس میں رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تعلیم دی کہ تمہیں اچھی بات پتہ ہو تو اپنے مسلمان بھائی تک پہنچا دو۔ تو اس یقین اور دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی ہی توفیق سے یہ ہم کرتے ہیں اور اسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبول عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اور یہ خوبصورت بات آپ کے سامنے لے کر جو حاضر ہوا ہوں، اس کا طریقہ کار کچھ یہ ہے کہ پہلے تو میں مختلف موضوعات پہ بات کرتا ہی تھا، لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس واٹس ایپ پر بے شمار خوبصورت میسیجز اور بہت پیاری پیاری پوسٹس حاصل ہوتی ہیں اور اس میں واقعات بھی ہوتے ہیں، اصلاحی باتیں بھی ہوتی ہیں، طنز و مزاح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ سیاست پہ مبنی مواد ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا مقصد ہمارے لیے صرف اور صرف اصلاح ہوتا ہے، تو بہرحال اس میں کسی دل آزاری کی بات نہیں ہے۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں دین اسلامی حوالے سے اور دین کے حوالے سے اور پیاری پیاری شخصیات کے حوالے سے۔ تو ایک بڑی خوبصورت میسج مجھے حاصل ہوا جو کہ حوالہ ہے کشف المحجوب، جو کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب جو آپ نے تصنیف فرمائی، اس کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کو کسی میرے بھائی نے اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم عطا فرمائے کہ واٹس ایپ کی زینت بنا دیا اور ہمارے لیے اصلاح کا ایک ذریعہ بن گیا۔ تو مجھے بھی مطلب اس بات کی خواہش ہوئی کہ یہ بات بھی میں آپ تک پہنچاؤں اپنے انداز میں، اپنی آواز میں، اپنے لب و لہجے میں، کہ بعض اوقات لب و لہجہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ کشف المحجوب کے اس کتاب کے اس واقعے میں حضرت فضل بن ربیع بیان فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ اگر مردان خدا میں سے کوئی یہاں موجود ہے تو تم اور ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اس جگہ حضرت عبد الرزاق صنعانی ہیں۔ اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ رخصت ہوتے وقت ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ کیا ان کے ذمے کچھ قرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں قرضہ ہے۔ ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ ان کا قرضہ ادا کر دو۔ جب ہم واپس ہوئے تو اس نے کہا کہ اے فضل، میرا دل کسی اور بزرگ سے بھی ملنے کا متمنی ہے۔ میں نے کہا یہاں حضرت سفیان بن عینیہ بھی جلوہ گر ہیں۔ اس نے کہا ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی کے وقت خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بھی قرضے کے بارے میں دریافت کروں۔ میں نے پوچھا تو فرمایا ہاں قرض ہے۔ خلیفہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کا بھی قرض ادا کر دو۔ باہر آ کر خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ اے فضل، ابھی میرا دل سیر نہیں ہوا اور کسی بزرگ سے بھی ملاقات کرواؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ یہاں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ پھر ہم نے ان کی خدمت میں حاضری دی اور اوپر ایک گوشے میں بیٹھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے دستک دی، اندر سے استفسار ہوا کہ کون ہے۔ میں نے جواب دیا امیر المومنین آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے امیر المومنین سے اور انہیں مجھ سے سروکار نہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ کسی بندے کو لائق نہیں کہ طاعت الہی میں خود کو ذلیل کرے؟
آپ نے فرمایا حضور کا ارشاد حق ہے، لیکن رضا الہی اس کے حضور میں دائمی عزت ہے، تم میری اس حالت کو ذلیل گمان کرتے ہو، حالانکہ میں اطاعت الہی میں عزت جانتا ہوں۔ اس کے بعد نیچے آ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور چراغ بجھا دیا اور مکان کے ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ مسافے کے بعد وقت ہارون رشید نے ان سے مسافہ کرنا چاہا تو ہاتھ ان کے ہاتھ سے مس ہوا، تو حضرت فضیل نے فرمایا افسوس ہے کہ اتنا نرم و نازک ہاتھ دوزخ کی آگ میں جلے گا، کاش کے ہاتھ خدا کے عذاب سے محفوظ رہتے۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے اے فضیل مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، تیرا باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے امیر بنا دیا جائے، مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا میں نے تم کو تمہاری جان پر امیر بنا دیا ہے، کیونکہ ایک سانس اگر اطاعت الہی میں گزرے گی وہ اس سے بہتر ہوگی کہ امیری سے قیامت کے دن بجز ندامت اور شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اور بھی نصیحت فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے خلافت پر فائز فرمایا تو انہوں نے سالم بن عبداللہ اور رجا بن حیا اور محمد بن کعب قرظی کو بلایا اور اس سے کہا کہ لوگوں مجھ سے اس بلا و مصیبت سے جہاں پر میں پھنس گیا ہوں مجھے کیا تدبیر کرنی چاہیے، یعنی مشورہ مانگا کہ اس بلا میں آفت میں پھنس تو گیا ہوں، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ امارت کو میں بلا سمجھتا ہوں اگرچہ لوگ اسے نعمت خیال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا اے عمرو بن عبدالعزیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت عذاب الہی سے بری ہوں تو مسلمان بزرگوں بوڑھوں کو اپنے باپ کی مانند اور جوانوں کو بھائی اور بچوں کو اپنی اولاد کی مانند سمجھیے اور ان سب کے ساتھ وہی سلوک کیجیے جو خاندان کے سربراہ باپ اپنے بھائیوں، فرزندوں اور دیگر عیال کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ یہ ممالک اسلامیہ ایک گھر کی مانند ہے اور ان میں رہنے والے اہل و عیال ذرا اباک و اکرم واقع اخاک و احسن علی ولدک، اپنے بڑوں کی زیارت کرو اور بھائیوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے پیار و محبت کرو۔ اس کے بعد حضرت فضل نے فرمایا اے امیر المومنین مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں نہ جلے۔ خدا کا خوف رکھو، اس کا حق بہترین طریقے پہ ادا کرو۔ اس کے بعد ہارون رشید نے عرض کیا اب جو کچھ قرض ہے مجھے حضرت فضیل نے جواب دیا ہاں خدا کا قرض میری گردن پر ہے، وہ اس کی اطاعت ہے، میں فکر مند ہوں کہ اس وجہ سے میری گرفت نہ ہو جائے۔ ہارون رشید نے عرض کیا کہ بار قرض سے میری مراد لوگوں کا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کا شکر احسان ہے، اس نے مجھے اپنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اے لوگوں سے بیان کرتا ہوں کہ لوگوں سے میں بیان بھی کرتا ہوں۔ پھر ہارون رشید نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی آپ کے آگے رکھ دی اور عرض کیا اسے اپنی ضرورتوں پہ خرچ کیجیے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین میری اتنی نصیحتوں نے تم پہ کچھ اثر نہیں کیا اور ابھی تک ظلم و استبداد کی روش پر قائم ہو۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں نے آپ پر کیا ظلم استبداد کیا ہے؟ فرمایا میں تمہاری نجات کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اور تم مجھے ابتلا میں ڈالنا چاہتے ہو، کیا یہ ظلم اور جفا نہیں ہے؟ یہ سن کر ہارون رشید فضل بن ربی دونوں رونے لگے اور روتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے کہا کہ اے فضل بن ربی
در حقیقت حضرت فضیل ہیں، یہ سب ان کے دبدبے کی دلیل ہے جو دنیا اور دارالآخرت میں انہیں حاصل ہے۔ دنیا کی تمام زیب و زینت ان کی نظر میں بے وقت اور حقیر ہیں، اہل و عیال اور اہل دنیا کی خاطر تواضع کرتی ہیں، کرنی بھی انہوں نے اسی لیے ترک کر دی ہے۔ یعنی دنیا کی تمام زیب و زینت ان کی نظر میں بے وقت ہیں، اسی لیے اسے حقیر سمجھتے ہیں اور اہل دنیا کی خاطر تواضع بھی اختیار نہیں کرتے۔ یعنی یہ تمام چیزوں سے وہ بچے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں کہ جتنے لکھے جا سکتے تھے اتنے لکھ سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی اور ایک اللہ والا جو واقعتاً اللہ والا ہے، جس پر اللہ نے مہر ولایت سخت فرما دی، اللہ رب العزت اسے بھی بے نیاز فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ بھی غنی ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہر دنیاوی چیز سے بے بہرا رہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بعض اوقات فتنے میں ڈالنے والی ہوتی ہیں، اور انہی پیارے پیارے اولیاء کاملین کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جس پر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا کے فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے ایمان سلامت لے کر۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولیاء کاملین کی صحبت عطا فرمائے اور ان کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے والا، صحیح معنوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ان کی نسبتوں کی صدقے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت ہماری اصلاحی باتیں ایک دوسرے کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے گا، لوگوں تک اچھی بات کو ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔